الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني آسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 29 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. اور البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے زبردست نشانیاں ہیں. اور جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس ایک واقعے میں معاشرتی اعتبار سے ہمارے لیے جو عبرتیں جو نصیحتیں بیان کی ہیں وہ اتنے آسان انداز میں اور کسی واقعے میں ہمارے لیے نہیں ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے انہیں ان کی پختگی کی عمر عطا کی جس میں وہ پہلا معجزہ جو لوگوں کے سامنے ان کا آیا کہ اللہ رب العزت نے آدھی دنیا کی خوبصورتی ان کو عطا کی تھی. یوسف علیہ السلام
جیسے کہ ہم پڑھیں گے رعایت میں، محل کی زندگی سے کبھی بھی انہیں باہر جانے نہیں دیا گیا، اور محل میں ہی جو کچھ یعنی ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک نوجوان کو چاہیے وہ محل میں ان کو ملتا رہا۔ یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اگر تاریخ اعتبار سے ہم دیکھیں تو جس طرح کا قوم پرستی کا سلسلہ قبطیوں کے اندر تھا کہ وہ اپنی قوم کو لے کے متشدد تھے، ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کو محل سے اس لیے بھی نہ نکلنے دیا جاتا ہو کہ وزیر کے گھر میں جو ان کو مقام مل گیا تھا، اگر عام لوگوں کی نظر کے اندر وہ آ جائے تو یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کے لیے وہ چیز مسئلے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس کی طرف اشارہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آخری درس میں یعنی پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ عزیز مصر کی بیوی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یوسف علیہ السلام کو اس نے جب ورغلانے کی کوشش کی اور پکڑی گئی، اور یہ بات ان پر واضح ہو گئی عزیز مصر اور اس کے رشتہ داروں پہ کہ یہ اس عورت کا ہی فریب ہے، یوسف علیہ السلام خطا کار نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ عورت ہی خطا کار ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت بات کو دبا دیا، یوسف عارض عن ھذا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اے یوسف جانے دے اس واقعے، واستغفر لذنبک، اور اس کو عورت کو کہا تو معافی مانگ جو تو نے غلطی کی ہے اس کی، انکی کنت من الخاطئین، تو ہی خطا کاروں میں سے۔ تو یوسف علیہ السلام چونکہ باہر کی زندگی کو وہ واقف ہی نہیں تھے، یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، مصر کی عام عورتیں، اچھا یہاں لفظ مدینہ ہے، مدینہ کہتے ہیں ایک اسٹیبلش شہر کو، مدینہ وہ ایک اسٹیبلش شہر کو کہا جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے وَجَاءَ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آج جب شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص آیا، تب وہاں مدینہ سے مراد یہ مدینہ نہیں ہے جس کو ہم مدینۃ الرسول آج کہا جاتا ہے، تو یہ عرف میں آ گیا، زبان زد عام ہو گیا، تو وہ مدینۃ الرسول الگ لفظ تھا، یعنی کہ پورا لفظ مدینۃ الرسول تھا، اس زبان پر بار بار آنے کی وجہ سے وہ صرف مدینہ رہ گیا، اور اب اس شہر کے علاوہ کسی بھی شہر کو مدینہ نہیں کہا جاتا اس کی اس خصوصیت کی وجہ سے۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ، تو وہ شہر کی جو عورتیں تھیں وہ کہنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو پھسلا لیا، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، میں نے پچھلے درس میں بھی آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ ایک ایک لفظ اس صورت کا ایسا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر بات کرنا چاہیں تو اس ایک لفظ پر ہی پوری بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن بعض مرتبہ بھائیوں کی دلچسپی جو ہے وہ اس درجے کی نہیں ہوتی، تو آدمی جو ہے وہ بہت ساری باتوں سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ عربی زبان میں شغفہ غین سے، گاف سے نہیں، ٹھیک ہے، اور غین کے نیچے کسرا زیر، شگفہ، بظاہر ایک لفظ ہے لیکن دونوں کے معنوں میں فرق ہے۔ ایک کے معنی ہوتے ہیں شگفہ، مراد کسی چیز کی نرمی، اسی سے ہماری اردو میں ہم لفظ لیتے ہیں شگفتگی، کسی چیز کے نرم و ملائم ہونے کو ہم اس لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی لفظ کو جب یعنی نسبی حالت میں جب پڑھتے ہیں شگفہ، تو مراد ہوتا ہے ایک پرتشدد جذبہ، اور وہ چاہے کسی بھی چیز کے لیے، اگر اس چیز کا آگے اظہار ہو جائے تو معنی واضح ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں ہوئے قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، حب عربی میں کہتے ہیں، حب قلبی فعل ہے، انسان کا کسی کی طرف اپنے تمام جذبات و احساسات، اختیارات، معاملات کو لے کر راغب ہو جانا،
اسے کہتے ہیں حب. کیا کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ دیکھیں ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں محبت، یہ اسی لفظ سے نہیں بنا ہے، محبت حب سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یا غالباً سورہ نساء کے اندر فرمایا، واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے ان کی زبان ہے، ان کی یہ باقاعدہ زبان ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں انہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کر لو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ قلبی فعل ہے، محبت قلبی فعل. آپ اللہ سے کس بات پہ کر سکتے ہو؟ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، آپ اس کی صفات کو جانتے ہیں، آپ اس کی قدرت کے بارے میں واقف ہیں، اس کے کاموں کے بارے نہیں. اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اللہ کی توحید کے تے کو بھی نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو ابو بکر عمر عثمان و علی والا جو ایک سلسلہ تھا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے. بھائی انہیں آتی تھی، ہمیں اللہ سے محبت ہی نہیں کرنا آتی. تو یہی وجہ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. یہ سمجھے بات کو کہ ہم تو کر نہیں سکتے ہیں، کیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آسانی کرتے ہیں، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. اچھا آپ سمجھے ذرا اس بات کو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنے تمام جذبات و احساسات، اختیارات، دکھ، تکلیف، پریشانی میں کسی کی طرف مائل ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے سورہ نساء میں اس کے اوپر بات کی تھی. ہمارے ہاں لوگ مثال کے طور پہ جب یہ بات کہتے ہیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو یہ وہ دو میں سے کسی ایک حال میں چل رہا ہے. نمبر ایک، یا تو وہ خود کو مطمئن کر رہا ہے، یا تو وہ خود کو مطمئن کر رہا ہے، یا وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. خود کو مطمئن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس لفظ کے معنی مفہوم سے تو واقف ہے نہیں. ایک الگ جذبے کو وہ اس کا نام دے رہا ہے، ایک الگ جذبے یا احساس کو یہ نام کس کا دے رہا ہے؟ محبت کا. ٹھیک ہے، اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یا پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جانتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. جیسے کہ سب سے پہلی بنیادی ضروری مثال، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. بھائی میرے یار، لوگ اچھی طریقے سے اس بات کو جانتے تھے کہ محبت کے معنی کیا ہے. انہوں نے چال بازی کی اور اس کی جگہ عشق لفظ لیا ہے. کیا لیا ہے؟ عشق کے معنی مفہومی کچھ اور ہے. ابھی ہمیں اس سے بحث نہیں سمجھے. یار لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ محبت کے معنی کیا ہے. کہ جب میں کہوں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو جو میرا نقشہ آئے گا سامنے، جو میری پریزنٹیشن آئے گی سامنے، وہ اس محبت کی جس کا میں دعویٰ کر رہا ہوں معیار پہ پوری نہیں اتری تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر میں جانتا ہوں نہیں تو میں خود کو مطمئن کر رہا ہوں. اب دیکھیں، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، جس کی مثال ایسے ہے کہ آپ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن یہ سب حضرات اصحاب کرام یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی کے واقعات پر گفتگو شنید چل رہی ہے، تذکرے چل رہے ہیں ماضی کے واقعات کے. بدر کا ذکر چلا، بیٹا بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا اور بدر میں لڑنے آیا تھا کفار کی طرف سے.
کہنے لگا ابا جان بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ آپ میرے والد تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹا تو بدر کے دن میری تلوار کی زد میں 1 مرتبہ بھی نہیں آیا، آ جاتا میں تیری گردن اڑا دیتا، آ جاتا تو میں تیری وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں وہ جنگ کرنے کے لیے گئے، کس سے؟ کفار سے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضهم علی بعض، نبی مومنین پر ان کی جان سے حق رکھتا ہے، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار۔ بیٹا کافر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں جب وہ جہاد کرنے وہاں پہنچے ہیں، اگر بیٹا بھی لڑنے اتر آتا تو وہ مار دیتا ہے، انہوں نے خود کہا۔ اچھا چلے ایک اور مثال لے لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی، بہن کا شوہر، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بہنوئی کا معاملہ کچھ آپ کو تو پتہ ہی ہے کس قسم کا ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہنوئی بدر کے جو قیدی تھے ان میں سے ایک وہ تھا، ہاتھ پیر بندہ پڑا ہوا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تجویز دے رہے ہیں، اللہ کے رسول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی نا کہ ان کا کیا کیا جائے قیدیوں کا، تو ان کا بہنوئی بندہ پڑا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ سب وہ ہیں کہ جو لوگوں کو کفر اور ہم سے جنگ پر ابھارتے ہیں یا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، گویا یہ فتنہ ہے۔ آپ ان کے جو ہم میں رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیں اور کہیں اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اپنے اپنے رشتہ دار کو اپنے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ پہلا، یہ کفر کے سردار ہیں، یہ خطے میں بدامنی کا باعث ہے، ان کو مار دیا جائے گا، امن خود قائم ہو جائے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پتہ لگے گا ہم میں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم میں مومن کون ہے اور منافق کون۔ گویا انہوں نے محبت اور نفرت، ایمان اور نفاق کا پیمانہ جو بنایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کو بنایا۔ اب میری بات سمجھے؟ گویا کہ اب آپ کے جذبات، احساسات، رشتہ داریاں کیا پسند کرتے ہیں، کیا برا لگتا ہے، اس پر اب کوئی اختیار رہا نہیں۔ جو یہ کہیں گے وہ ہوگا، اب جو یہ کہیں گے وہ ہوگا۔ مثلا فطری اعتبار سے بھی جو آپ کی کمزوریاں یا جو آپ کی طاقتیں ہیں وہ بھی ختم، جو یہ کہیں گے وہ ہوگا۔ یہ محبت ہے، یہ ہے محبت۔ جو اسے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، جس سے یہ نفرت کرے گا اس سے میں نفرت کروں گا، چاہے جس سے یہ نفرت کرتا ہے یہ بے پناہ پسند کرتا ہے، یا جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے یہ بے انتہا اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اب پیمانہ تبدیل ہو جائے گا۔ جو یہ پسند کرتا ہے یہ پسند کرے گا، جس سے نفرت کرتا ہے نفرت کرے گا۔ اگر یہ کسی بات کے کرنے کا حکم دے، مثال کے طور پر مسجد میں منبر پہ تشریف فرما ہے، کہا بیٹھ جاؤ، سب سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پیر مسجد کے اندر ایک پیر باہر، اندر داخل ہو رہے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ دوران خطبہ نظر پڑی، کہا وہاں کیوں بیٹھا ہے، اندر آ کے بیٹھنا۔ کہا حضرت آپ نے کہا نا کہ بیٹھ جاؤ۔ کہا میں نے یہ تھوڑی کہا گیٹ پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ کہا حضرت میں نے تو صرف اتنا سنا بیٹھ جاؤ۔ اب مجھے یہ لگا کہ اگر اگلا پیر بھی میں نے مسجد کے اندر داخل کر دیا تو مسجد میں نہیں جہنم میں داخل کر رہا ہوں گا۔ یہ ہے محبت۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یا جیسے کہ مصعب بن عمیر، دولت مال اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، زبان سے جو بات نکال دیتے ہیں، ایک پہر سے دوسرا پہر نہیں ہوتا، باپ اسے حاضر کر دیتا،
مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی کی اکلوتی اولاد ہیں. مکے کے سب سے رئیس ترین آدمی کی اکلوتی اولاد ہیں. کبھی ہاتھ پر باپ نے مٹی نہیں لگنے دی. اور وہی مصعب بن عمیر ابو ایوب انصاری کے چبوترے پہ سو رہے ہیں. سوتے ہی وہی ہیں. وجہ اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. اندر کون رہتے ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی مدینے میں آپ کا اپنا ذاتی گھر تو کوئی نہیں تھا نا. آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتے تھے. تو اس کے چبوترے پہ مصعب بن عمیر سوتے تھے. اب پوچھو انہیں سے کہ کیوں؟ تو وہ جواب یہ دیتے تھے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, کوئی بھی کام, کوئی بھی خدمت. یہ ہے محبت کہ وہ آدمی اپنا سارا مال و اسباب, باپ بہن رشتہ داریاں, وہ جو عزتیں, وہ جو نام و نمود ملا ہوا تھا, وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ کر اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گو کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں. خبروں کے کوئی بھی نہیں کھا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سمجھے, ہم یہ ابھی اپنے معاشرے سے مثال لیتے ہیں نا, داڑھی میں دین ہے, دین میں داڑھی نہیں. ابھی میاں چھوڑو, فرض تھوڑی ہے یہ, کر لو ٹھیک ہے, نہ کرو کوئی حرج نہیں. ہمارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا عشق رسول کے دعوے دار. آپ بتائیے, وہ جو خود کو محب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں یہ وہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات ہے. ارے یار ٹھیک ہے, دیکھو آپ صحیح کہہ رہے ہو, یہ غلط ہے ساری چیزیں, لیکن اب خاندان والوں کو بھی تو منہ دینا نہیں یار. مہندی مایوں نہیں ہوگی, وہ پتہ نہیں کیا بولیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ؟ آپ دیکھیں عبداللہ بن ام مکتوم, کیا خیال ہے اپنا کہ کبھی انہی کے جیسے ایک اور بھی ثابت ہے, نام میرے منہ سے غلط نکل گیا, ان کا بھی نام میرے ذہن میں نہیں ہے, ایک اور نابینا ثابت, نام ذہن سے نکل گیا میرے. کبھی اس اللہ کے بندے نے مکھی نہیں ماری ہوگی. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں نا اس کو بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے سنیے گا. اللہ کے بندے نے کبھی غریب نے مکھی نہیں ماری. نابینا آدمی بیچارہ کیا اپنی خاتمہ کو مار دیا, اس کو جان سے مار دیا. کس بات پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے. نعوذ باللہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص کو گستاخ رسول قرار دے کے اسے مار دو. آپ سمجھیں ذرا, یہ کام حکومت کا ہے, یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے. ہم اس کو پکڑیں گے, اس کو پولیس میں دیں گے, اس کو عدالت تک لے کے جائیں گے, اس سے پہلے اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے کرنے کا کام ہے. سزا دینے کا کام کس کا ہے؟ حکومت کا. ہمارا کام نہیں ہے, سمجھ لو اس بات. اس نے مار دیا. اب آپ سمجھے ذرا اس بات پر, وہ ایک مطلب جب مسلمان ہو گیا, ہجرت کر لی اس نے, اب اس کی کل کائنات وہ خادمہ ہے, وہی اس کے لیے سب کچھ کرتی ہے. اس کے اپنے لواحقین, رشتہ دار, دوست احباب, شادی ہوئی نہیں, اولاد ہے نہیں, اس نابینا کا پرسانے والا کوئی نہیں ہے. وہی ایک اس کی, بھائی جیسے وہ غلامی کا جو تصور عربوں میں تھا, تو بس وہ ایک خادمہ تو تھی اس کی. ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کری, اس نے آؤ دیکھا تھا, مار دیا اس کو. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ واقعات ہزاروں ہیں, صحابہ کرام کے واقعات تو ہزاروں ہیں. میرا صرف بتانے کا مقصد اس بات سے ہے کہ اگر آج کوئی شخص کہتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں, جھوٹ بولتا ہے یا صرف اپنے آپ کو مطمئن ہے. محبت صرف اور صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت ہو سکتی ہے؟ اور پھر ہم بھی عادت سے مجبور ہیں, معذرت کے ساتھ. بات یہ ہے, سب سے بڑا جو اذیت ناک دھوکہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں عورت سے محبت کرتا ہوں, عورت یہ کہے کہ میں آدمی سے محبت کرتا ہوں. یہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. آپ سمجھیں گے بات, کیونکہ سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے, چھوٹی سی بات سے میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر بالفرض عورت کو حیض آ گیا تو آدمی نمازیں چھوڑے گا؟ بھائی میرے, آپ سن نہیں رہے ہو میری بات. عورت کو اگر حیض آ گیا تو اس پہ تو نماز معاف ہو گئی نا. آدمی نماز چھوڑے گا؟ نہیں. تو چھوڑو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. سمجھیں, رمضان کے دن چل رہے ہیں, اب یہ روزہ رکھے گا نا. اب عورت کو حیض آ گیا, اس پہ روزہ معاف ہے,
یعنی کہ اب وہ اپنی گنتی اگلے مہینے میں پوری کرے گی روزے کی. یہ روزہ چھوڑے گی, یہ کھانا پینا شروع کر دے گا, یہ کھانا پینا شروع کر دے گا, یہ اس کو بھوکا دیکھ کے عورت روزہ رکھ لے گی, کیا ہوگی بات کیا ہوگی؟ شریعت کی تابع داری کی بحث آئے گی نہیں آئے گی؟ یہ تو صرف شریعت کی بات ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے بات کی جائے, کوئی آدمی کسی کے لیے نہیں مر سکتا حقیقی موت, لیکن ایک مسلمان کو دیکھو بغیر دیکھے اللہ کے لیے مرنے کو تیار ہے. ایک آدمی جو ہے وہ ایک عورت کے لیے اگر مثال کے طور پہ خودکشی بھی کرنے کے نام پر اترا ہے تو سمجھیں کہ کسی نام پہ کسی لالچ میں تو کر رہا ہوگا نا, کہ اس کی خوبصورتی کو نہیں پا سکا, اس کے ساتھ کو نہیں پا سکا, اس کی دولت کو یا اس کے حسب و نسب کو نہیں پا سکا, اپنے آپ کو مار لیا. لیکن آپ کو اللہ سے اب تک کیا ملا ہے؟ ان شہداء سے پوچھو جو دنیا میں شہید ہونے جب جا رہے تھے اس سے پہلے تک ان کو کیا ملا تھا؟ ملا تھا کچھ؟ مصعب بن عمیر کو دیکھیں نا, مال و اسباب کے بعد آخر میں احد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے شہید ہوئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. تو جو وہ اللہ کا بندہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا اس سے پہلے تک بھی اس کو اللہ سے کیا ملا ہے؟ بظاہر دیکھا جائے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہاں وہ تو ہے نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے, روزیاں پاتے ہیں, خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا. وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا, لیکن دنیاوی اعتبار سے اس سے پہلے تک آپ دیکھیں بھائی اللہ کے بندے کیا ہو گیا تجھے؟ سنے گا وہ سنے گا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ جب یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں, یہ 5000 افراد کا دستہ آیا ہے لڑنے کے لیے, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, تو آپ سمجھے ذرا اس بات کو. یہ سب کیا کر رہے تھے اس وقت؟ یہ سب انتظار کر رہے تھے اس وقت. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہونا. کس لیے؟ جو آپ کہیں. آپ کہیں گے لڑو لڑیں گے, آپ کہیں واپس چلو چلیں گے, آپ کے بیٹھ جاؤ بیٹھ جائیں گے, آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ کھڑے جائیں گے, آپ کے کھانا کھا لو کھانا کھا لیں گے, آپ جو بولیں گے وہ کریں گے. اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ اللہ کے لیے لڑتے رہو یہاں تک کہ پیٹ پھیر کے نہ بھاگنا, شہید ہو جانا یا فاتح بن کے لوٹنا, غازی بن کے لوٹنا. اللہ کے بندے شہید ہو گئے. کس بات پر؟ کیا ملا؟ ملا ہے کچھ بھی نہیں. کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری. اس کو کہتے ہیں محبت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مر کے دکھائے کوئی عورت کسی کے لیے اس طریقے سے مرے گی؟ کوئی آدمی کسی کے لیے مر کے دکھائے اس طرح؟ ارے میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, آپ کو حقیقی اور مزاجی رشتے کا فرق پتہ لگے گا. ماں ممتا کی ماری ہے نا, بیٹا مر گیا, قبر میں لیٹ جاؤ اس کے ساتھ, ڈال دو میرے اوپر مٹی, میرا بیٹا مر گیا, رو رہی ہے نا, سارے معاملات چل رہے ہیں نا یار, غم ہوا ہے اس کو, اس کا بیٹا مر گیا, جوان ہو گیا. اب بیٹے کی محبت ہے, لیٹو قبر میں, ڈلوا لو اپنے اوپر مٹی, ڈلوائی گی. اب بتاؤ ماں سے زیادہ خالص رشتہ کیا ہے کوئی؟ نہیں ہے. وہ نہیں ہے تیار مرنے کے لیے بیٹے کے ساتھ, لیکن وہی بیٹا وہی ماں, مطلب وہی ماں کی تربیت ہوئی بھی ہو, ابھی جہاد کے میدان میں پہنچی ہو, اس کو اپنی اولاد تک دکھ رہی ہوگی, میرے بعد میرے بچوں کا کون کرے گا؟ بتاؤ, دکھ رہا ہوگا اس کو؟ کچھ بھی نہیں, اللہ کے لیے وہ اپنی جان دے دے گی. ہوگا ایسا یا نہیں؟ یہ ہے محبت. یقین کر لو اس بات پر, اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. جو آدمی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. ایک وقت کے لیے آپ کو میں صحیح بات بتا رہا ہوں, باپ بیمار ہے, آپ اس کے لیے کتنی راتیں جاگ لو گے؟ 30 40 50 100. اب اس کے لیے کتنی راتیں جاگو گے؟ کتنے دن جاگ لو گے اس کے لیے؟ آپ دیکھو تو صحیح رہا. کیفیت یہ ہے, اللہ کے لیے 30 دن بھوکا رہ رہا ہے اور تاک راتوں میں عبادت کر رہا ہے. اور یقین کر لیں کہ اگر اس کو تھوڑی سی تربیت, یہ تو ہمارے یہاں ہے نا ڈھکوسلے جو شروع ہیں, اگر ہمارے یہاں یہ شارٹ کٹ والے ڈھکوسلے نہیں چل رہے ہوتے, لوگوں کی تربیت ہو رہی تھی, ہم صلاۃ التسبیح کے اتنے فضائل نہیں بتاتے جتنے صلاۃ اللیل کے فضائل بتاتے. اللہ کی قسم لوگ ہر رات جاگ رہے ہوتے. لوگوں نے اپنی پوری رات فیس بک واٹس ایپ پہ جو کالی کر دی, لوگ کھڑے ہو کر مصلے بچھا کر اللہ کے حضور بات
لوگ دیکھو خیر طلب ہے، انسان اصلاً بنیادی طور پہ خیر طلب ہے، شر طلب نہیں ہے. مٹی سے تخلیق ہوا ہے نا، مٹی کی فطرت میں آبادی ہے، تعمیر ہے. وہ جنات کی طرح شر پسند نہیں ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوا ہے تو اس کی فطرت میں آگ والا شر ہے. تو آپ سمجھیں خیر طلب ہے. آپ ذہن سازی کریں گے، وہ جو رمضان میں آپ کے لیے تاک راتوں میں جاگنے کو تیار ہے، وہ عام روٹین کے اندر تہجد کیوں نہیں پڑے گا؟ ایک سوچنے کی بات ہے نہیں. یہ ہے محبت. سخت سردی کی راتوں میں وہ دیکھو آپ ابو داؤد معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس مرد کو دکھاتا ہے جو سخت سردی کی رات میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے. اگر وہ نہیں جاگ رہی ہوتی ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے اور پھر اس کو جگا کے اپنے ساتھ نماز پڑھواتا ہے. اور اللہ اپنے فرشتوں کو اس عورت کو دکھاتا ہے جو سخت سردی کی راتوں میں اپنے بستر چھوڑ کے اٹھتی ہے، اپنے شوہر کو جگاتی ہے، وہ نہیں اٹھ رہا، اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھواتی ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں فرشتوں کو دکھایا جا رہا؟ او بھائی سمجھے ذرا بات کو کہ یہ تو وہ ہے نا جن کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ تو زمین میں جا کے فساد خون خرابہ کریں گے. اور یہ آپ سمجھو کہ ایک وقت میں نیند سے سردی سے پریشان ہو کر اپنے بچوں کے لیے بھی بستر نہ چھوڑنے والی ماں، اپنے بچوں کے لیے بھی بستر نہ چھوڑنے والا باپ اللہ کے لیے بستر چھوڑ کر کھڑا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ جبکہ بچے کی ممتا سامنے ہے، وہی بات گھوم پھر کے کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے. یہ ہے محبت کہ اسے دیکھا نہیں، اس کے بعد بھی بندہ اس کے لیے اتنا کرتا ہے. تو وہ جو انہوں نے اس کے لیے لفظ کہا ہے نا، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے. قد شغفہا حبا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے. کیا مطلب اس بات کا؟ دیکھو میں بتا دوں. آپ میرے لیے کتنی دیر کھڑے رہ سکتے ہو؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ. ایک تراویح پڑھنے کے لیے کتنی دیر کھڑے رہتے ہو بھائی میرے؟ اللہ کے لیے آپ کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہو؟ رکوع کا ایک صلاۃ الکسوف پڑھو، کتنی دیر رکوع ہوتا ہے نہیں؟ طویل ترین رکوع ہے صلاۃ الکسوف کا. آپ کسی کے لیے جھکو گے اتنی دیر؟ زمین پہ رکھنا. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، انسان اگر توحید کو سمجھتا ہے تو اپنے اشرف المخلوق ہونے کو سمجھتا ہے، ورنہ اپنے اشرف المخلوق ہونے کو ایک مشرک کبھی سمجھ سکتا نہیں. جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ گھوڑے گدھوں کے آگے جھک رہا ہوتا ہے. وہ کس کے آگے جھک رہا ہے؟ جانوروں کے آگے جھک رہا ہے. وہ اپنی مرادیں گھوڑوں کے آگے مانگ رہا ہے، گائے کے آگے مانگ رہا ہے. آپ کون؟ انسان. آپ کی تعریف، میں اشرف المخلوق. تو اگر اس کو پکڑ کے نہ چلے یہ بے قابو ہو جائے گا. ہاں. تو اس کو باندھے نہیں، ادھر ادھر نکل جائے گا. ہاں. تو اسے کھانے کو نہ دے یہ بھوکا مر جائے گا. ہاں. تو اس کا حاجت روا ہوا یا یہ تیرا؟ تو اس کا حاجت روا ہوا یا یہ تیرا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا اشرف المخلوق ہونا سمجھ میں ہی جب آتا ہے کہ اس کو جھکنا کس کے آگے؟ گھوڑے کو جھکنا انسان کے آگے. شیر کو کرتب انسان کے لیے دکھانے. شیر نے آج تک کبھی کسی کے لیے کرتب دکھائے؟ سرکس میں دیکھو کبھی جا کے سمجھ میں آ جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تخلیق پہ پیدا کرا ہے. بھائی شیر آگ میں سے جم پہ مار، کیسی وہ آیت سچ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے. بتاؤ ہاتھی کو اٹھا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں، ہاتھی کسی کے لیے کرے گا ایسا؟ یہ انسان ہے کہ اس کے آگے سب کو جھکنا پڑے گا. لیکن انسان اس کو جب سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے سنو
انسان کو جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے جھکنا ہے تو پتہ کیا لگا، مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف میں ہوں. مخلوقات میں اگر مجھ سے افضل اگر کوئی ہے میرا خالق ہے. مجھ سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ پانی، نہ شجر، نہ درخت، نہ پتے، نہ جانور، نہ پرندے. کوئی مخلوق میں ایسی چیز نہیں ہے جو مجھ سے افضل ہو کہ میں اس کے آگے جھکوں. ہر چیز میرے لیے اللہ نے مسخر کی، کس لیے کہ میں اللہ کے آگے جھکوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب بات تو وہی ہے نا، انسان کو اپنا اشرف المخلوق ہونا سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد اب آپ اس کو کہو اپنی ماں کے لیے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دو، رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. اگر اس کو اپنا انسان ہونا پتا ہے وہ نہیں رکھے گا. کہ اگر وہ رکھ سکتا ہے تو پھر اس سے بولو تیری ماں کو بھی ہم کسی کے آگے رکھوا رہے ہیں، وہ رکھنے دے گا؟ یہ ہے فطری قاعدہ. جو تو اپنے لیے پسند نہیں کرے گا، یعنی جو تو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرے گا، وہ تیرے لیے شریعت نے پسند کیا. لیکن اللہ کے لیے کتنی دیر سجدے میں پڑا رہتا ہے. بھائی میرے، سب کچھ فراموش کر کے اپنی پیشانی اور اپنی ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اپنے رب کے آگے. یہ محبت ہے اللہ کی قسم، بغیر کسی غرض اور مطلب کے. ابھی تو کچھ بھی نہیں، کیا ملا بظاہر دیکھا جائے تو یقین کریں. وہ کہنے لگی عورتیں کہ امراۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسہ قد شغفہا حبا، کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو ورگلایا. قد شغفہا حبا، اس کی محبت میں یہ سخت ہو گئی ہے، متشدد ہو گئی ہے. کیا متشدد ہو گئی؟ اب یہاں سے وہ بات سمجھیں جو اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا. اس عورت کا سٹیٹس کیا ہے؟ فرعون کی بیوی کے بعد اگر کسی کی بیوی کا پورے ملک مصر کے اندر مقام و مرتبہ ہے تو وہ یہ عورت. آپ سمجھے میری بات یا نہیں؟ بھائی فرعون سے مراد مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی یا بیویاں جو بھی، ان کے بعد اگر پورے، اور مصر یاد ہے نا شروع کا درس، یہ مصر یہ والا نہیں، وہ بڑا والا، صحیح؟ تو وہ پورے مصر میں دوسرے نمبر کی خاتون کون ہے؟ وہ یہ عورت ہے. اس کا جو مقام و مرتبہ ہے یہ وہ ہے کہ اگر یہ عورتوں کے مجمع میں کھڑی ہو کر یہ بولتے ہیں نا کہ ابھی دن ہو رہا ہے اور ہو رہی ہو رات، تو عورتوں کو کیا کہنا پڑے گا؟ یہ وہ عورت ہے. اور وہ جو عورتوں نے کہا ہے نا کہ یہ متشدد، کیا مطلب اندھی ہو گئی ہے. ہم اپنی اردو کے اندر اگر محاورے میں استعمال کریں کہ یہ محبت میں اندھی ہو گئی. کیا ہوا؟ اپنے غلام کو ورگلایا. اپنا اسٹیٹس دیکھو، اس کا اسٹیٹس دیکھو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک کہ ہم تو اس وقت اسے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. کون سی گمراہی؟ یہ گمراہی وہ گمراہی نہیں ہے ہدایت والی. یہ گمراہی ہے اپنا مقام و مرتبہ بھول جانا. اپنا مقام و مرتبہ بھول جانا، فراموش کر دیں. اپنے آپ کو دیکھ، اس کو دیکھ، تو تیری اس کی برابری ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا. عزیز مصر کی بیوی کو جب پتہ لگا کہ ایسے ایسے میرے لیے باتیں کی جا رہی ہیں، اس نے تمام نواب زادیوں کو، تمام یعنی درباری جو مشیر وزراء ان کی بیویوں کو، رؤسا کی بیویوں کو دعوت دی. محل میں بلایا آپ نے، دعوت. سب کے لیے وہ تخت لگائے جن کے پیچھے ٹیک لگانے کے لیے تکیے ہوتے ہیں. بادشاہی تخت ہوتے ہیں، بادشاہی تخت ان کے لیے لگائے گئے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور سب کو چھریاں دے دی گئیں. اسٹارٹر پھل فروٹ سے ان کے، یعنی کہ مہمان نوازی کی ابتدا ہوئی ہے، پھل فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں، پھل فروٹ ان کے آگے حاضر کر دیے گئے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر کہا یوسف کو باہر نکل کے آؤ ان کے سامنے. فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے جب یوسف کو آتے ہوئے دیکھا، وہ یوں کی جو پھل کاٹ رہی تھی، کاٹتے 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 اپنی انگلیاں کاٹ دی. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، کہنے کہ اللہ کی پناہ،
یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی عزت والا فرشتہ ہے. 3 باتیں. پہلی، ہمارے یہاں بعض لوگ جو نا وہ کہتے ہیں کہ اس نے نا عزیز مصر کی بیوی نے اس کو پتا تھا یہ ہوگا، اس کو پتا تھا یہ ہوگا اس لیے اس نے چھری ہاتھ پہ دے دی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہ اس کو پتا تھا ایسا ہوگا کہ وہ انگلیاں کاٹ ڈالیں گے تو چھری ہاتھ. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا. تو بس وہی ہے کہ مہمان نوازی شروع ہوئی ہے، اب جو فروٹ پیش کرنے کے لیے جو غلام آئے گا وہ یہی ہوگا. اب آؤ، وہ جو سامنے کیوں دیکھ کر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وجہ بتا، آدھی دنیا کا حسن یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا، ایک خوبصورت ترین نوجوان. اور اسی سے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا. یوسف کبھی محل سے باہر نہیں گئے، کیونکہ اگر گئے ہوتے نا عورتوں کی نظروں میں ہوتے، ورنہ کم از کم ان کی خوبصورتی کا چرچا سامنے ہوتا. یوسف کبھی بھی محل سے باہر نہیں گئے. یہی وجہ وہ عورتیں جو شروع میں ہیں کیا ہو گیا اس کو، اپنے غلام کو ورگلا لیا، خود کو دیکھے اس کو دیکھے. وہ اب جب یوسف کو دیکھا تو اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، تو کوئی بہت عزت والا فرشتہ ہے. اور اسی سے دوسری بات سب دیکھیں، مشرک کبھی بھی اپنا اشرف المخلوق ہونا سمجھتا ہے. یہ ہے دوسری بات. فرشتہ فضیلت والا ہے یا انسان فضیلت والا؟ لیکن دیکھ لو وہ عورتیں مشرکہ تھی نا، ان کی نظروں میں اپنا اشرف المخلوق ہونا واضح نہیں ہے. یہی وجہ یوسف کو بشریت کی گنتی سے نکال کے کہاں لے گئی؟ کیا یہ کوئی فضیلت والی بات ہے؟ گو اگر ایسا ہوتا تو آدم کو فرشتے سجدہ کرتے بھائی میرے؟ گو اگر یہ کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ. نوری مخلوق بھی بشر سے نیچے ہے، بشر سب سے افضل. اور ہمیشہ سے ہر دور کے اندر یہ فساد عقیدے کے اندر رہا ہے کہ معتبر شخصیات کو، بزرگ ترین شخصیات کو انسانیت کے دائرے سے باہر نکالا جاتا ہے. ان کو نوری مخلوق بنا دیں گے، ان کو اس دنیا سے ماورا کوئی مخلوق بنا دیں گے، انسان نہیں رہنے دیا جاتا. جو بات آپ دیکھو نا ہندوؤں، ان کو کچھ بھی نہیں رہا، انہوں نے کچھ انوکھا کرنا چاہا تو پتہ کیا کر دیا؟ ہنومان بنا لیا، دھڑ انسان کا سر بندر کا، انہوں نے ہنومان ہی بنا لیا. کہو ہم نیا لاتے ہیں. لوگوں نے اپنے آلوں کو فرشتہ بنا لیا، کسی نے اللہ کی بیٹیاں کو جاؤ ہم بندر کا سر لو، ہم نہیں دکھاتے ہیں تمہیں. میوٹیشن، خدائی میں بھی میوٹیشن، نئی چیز. سمجھے ذرا بات، سب سے افضل کون ہے؟ بشر. اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کو انسانوں میں چنا، بشروں میں چنا. کسی کو بھی فرشتوں یا کسی اور مخلوق میں چنا. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے احکام المرجان فی احکام الجان کے نام سے، جنات کی معلومات کے اوپر. اس میں انہوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہے کہ آیا جنات کی ہدایت کے لیے جن بطور رسول آ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا دلائل کے ساتھ کہ نہیں آ سکتے. جنات کی ہدایت کے لیے بھی انسان کی پیروی کرنا لازم ہوگا. یعنی جنات کے لیے بھی جو رسول بن کر آئے ہیں وہ وہی جو اپنے زمانے میں انسان جو رسول بن کر آئے تھے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں اسحاق، یعقوب کے زمانے میں یعقوب، یوسف کے زمانے میں یوسف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو یعنی جن بھی ان کی پیروی کرے گا. اب سمجھے ذرا، جن کے لیے الگ سے رسول نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کن میں سے چنے. اور دیکھ لیں کہ اس بات کے اوپر سب سے زیادہ اگر فساد یعنی کسی قوم کے اندر پایا جاتا ہے تو عیسائیوں میں سب سے زیادہ فساد ان میں ہی ہے نا. یہ وجہ ہے انہوں نے یسوع مسیح کے لیے کیا عقیدہ رکھا کہ یہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے. ہم نے اس عقیدے پہ کیا کرا؟ جا پانی پی کیا. ہم نے اس عقیدے کے اوپر کیا کیا؟ ہم نے اس عقیدے کے اوپر ہمیں اللہ نے صرف اتنی سی ایک بات سمجھا دی کہ جس کے بعد دی اینڈ ہو جاتا ہے. کل هو اللہ احد. وہ اللہ کیا ہے؟
احد, واحد نہیں, احد. عربی زبان میں واحد کی جمع ہوتی ہے, احد کی کوئی جمع نہیں ہوتی. زبان کے اعتبار سے بھی, زبان کے اعتبار سے بھی واحد کی مطلب تسنیہ بھی ہوگا, واحدان. واحد کا مفرد, واحد کا تسنیہ, واحد کی جمع ہوگی. لیکن احد کا نہ تو کوئی تسنیہ ہے نہ جمع ہے. قل هو اللہ اللہ الصمد, اللہ بے پرواہ. کس سے؟ لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کسی قسم کا کوئی بھی درباری, وزیر, مشیر اس کی ملکیت, اس کی حاکمیت, اس کی سلطنت کے سنبھالنے میں, اس کی ذمہ داریوں میں کوئی اس کا شریک ہو. ولم یکن لہ کفوا احد. اور انشاءاللہ اگلے درس میں تو بڑی وضاحت سے ایک آیت, بہت زبردست آیت ہے, انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو پڑھیں گے. تو اب آپ یہ دیکھیں, ان میں فساد کیا, انہوں نے یسوع مسیح کے لیے عقیدہ رکھا یہ نوری مخلوق ہے. یہی فساد ہمارے اندر بھی آیا ہے گروہ میں. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ فساد وہ مصری دور سے چلا آ رہا ہے. تو وہ وہاں بھی تھا. وہ یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے منہ سے کیا نکلا؟ نہیں, بشر نہیں ہو سکتا بھائی, یہ تو ملک کریم ہے, عزت والا فرشتہ. آپ نے دیکھا ہے, سمجھو نکتے کو یا نہیں, کیونکہ مصریوں کیا تمثیلیں تھی نا. وہ فرشتہ وہی جیسا ہندوؤں کیا کالی ماتا, ایک عورت جس کے 6 ہاتھ ہیں. کیوں تیری عورت خوبصورت ہے 2 ہاتھ کے ساتھ, کالی ماتا 6 ہاتھ والی کیوں ہے؟ تیری عورت خوبصورت 2 ہاتھ کے ساتھ ہے, کالی ماتا 6 ہاتھ کی, پھر بھی خدا. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو ایسی مصریوں میں, ان میں بھی تمثیل پرستی تھی. وہ انسانوں کی بات کرتے تھے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے آئے گا آیت آئی. وہ اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے تھے. ان ھذا الا ملک کریم. اور یہیں سے ایک اور مسئلہ سمجھا, مصری وہ فرشتوں کو جانتے تھے. وہ فرشتوں کو تو وہ کیسے جانتے ہوں گے؟ وہ ایسے کہ جو ارد گرد کے مذاہب کے عقائد و نظریات کا جو چربہ ان تک پہنچا, وہ اسی چربے میں فرشتوں کے تصور کو. اور یہی وجہ ہے مصری آپ یعنی عقائد جو پچھلی جو قدیم تہذیب تھی اس کے عقائد اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ہمارے یہاں اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں دیوتا. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں اردو میں وہ استعمال کر لیتے ہیں دیوتا. ان کے یہاں یہ دیوتا والا کوئی تصور نہیں تھا. دیوتا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا نے نوازا ہوا ہے, جس کو خدا نے نوازا. ان کے ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو سیدھا سیدھا جو درخت کی پوجا کرتا ہے نا, اس کی نظر میں درخت خدا تھا. جو فرشتے کی پوجا کرتا تھا, عبادت کرتا تھا, اس کی نظر میں فرشتہ خدا تھا. اور سب سے بڑا جو ان کا خدا تھا نا, جس کی سب سے زیادہ مصری عبادت کرتے تھے, وہ ایک انسان تھا جس کا چہرہ بھینسے کا تھا. سر اس کا کیا تھا؟ جنگلی سانڈ کا جیسے ایسے سینگ نکلے گا. سب سے زیادہ مصری اس کی بات کرتے تھے. اور اسی سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا موئنجو دڑو میں بھینسے کی عبادت کیوں ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تو آپ دیکھیں وہ کالت, جب وہ انگلیاں کاٹنے والا واقعہ اور یہ سب ہو گیا, کالت فذالکن الذی لمتننی فیہ. اچھا یہاں سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں. حالانکہ بظاہر یہاں اس کا موقع نہیں ہے بات کا. سورہ نساء میں ایک آیت ایسی ہے کہ وہاں اس کے اوپر وضاحت سے بات ہونی چاہیے, لیکن کب اس کی توفیق ہوگی, کب پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے گھر میں تھے, اور ان کی بڑی بہن اسما ملنے آئی ہوئی تھی. اسما ان سے ملنے آئی ہوئی تھی. ایسے میں عبداللہ بن ام مکتوم نے آنے کی اجازت مانگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دونوں اندر جاؤ. سنو توجہ سے. تو اسما کہنے لگی اللہ کے رسول تو نہ بھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی نہ بھی, تم دونوں بھی نہ بھی, اندر جاؤ. کیا پتہ لگا؟ یار سمجھو یار ذرا بات. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کی بہت اچھی تربیت کر رکھی ہے. مسئلہ یہ شیطان کھلا ہوا ہے جس کے پاس تجربہ کروڑوں سالوں کا ہے.
حاجی صاحب آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہوگی، انکار نہیں ہے، مسئلہ یہ آپ شیطان سے نہیں جیت سکتے، اس کے لیے طریقہ شریعت والا ہے۔ شیطان سے جیتنے کا طریقہ کیا ہے؟ المرات عورتوں فاذا خرجت استشرفها شیطان، عورت پوری کی پوری چھپائی جائے گی، گو اگر اسے کھول دیا گیا تو شیطان تاک لگا کے بیٹھ جاتا۔ سن ترمذی کی روایت ہے۔ یہ میرے کزن ہے، کزن نہیں، کون ہے؟ شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں، تو کوئی کزن نہیں، کوئی کزن نہیں، پردہ۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ نہ وہ اس کو دیکھا نہ اس کو، ایمرجنسی، کوئی ایمرجنسی ایک اور مسئلہ الگ بات، نہ وہ اس کو دیکھا نہ یہ اس کو دیکھا، ختم۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا ہوا ہے؟ یوسف نے کیا کیا ہوگا آگے؟ ماڈلنگ، نعوذ باللہ۔ کیا کیا ہوگا غریب یوسف نے؟ یوسف سر جھکائے، وہ لیے تھال آ گئے ہوں گے، لیکن عورتوں نے، اچھا وہ عورتیں سنو، سب کون ہے وہ؟ یوسف اور ان کے اسٹیٹس میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یوسف نعوذ باللہ اس وقت زمین ہے اور یہ عورتیں یہ آسمان ہے۔ اور پھر سمجھو، میں نے سورت کی ابتدا میں بتایا تھا، کب تھی ناک نقشے کے بہت حسین ہوتے ہیں، ہمارے سوڈانی بھائیوں کو دیکھیں نا، یہ افریقیوں کی طرح بھدے، نعوذ باللہ، اللہ سب کا خالق ہے، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، جس طرح ہمارے افریقی بھائیوں کا تھوڑا ناک نقشہ بھدا قسم کا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سوڈانی بھائی ناک نقشے کے بڑے حسین ہوتے ہیں، بہت جاذب نظر ہوتے ہیں، سمجھے؟ وہ عورتیں کیسی ہوں گی؟ ان کے کالے رنگ پہ مت جائے، ظاہر ہے کہ وہ عورتیں بھی جاذب نظر تو ہوں گی، اور پھر اگر وہ مشیروں وزیروں کی بیویاں ہیں تو انہوں نے یار عورتیں بھی چھانٹ چھانٹ کی شادیاں کی ہوں گی نا یار۔ لیکن یوسف جب آئے ہیں تو، اور وہ بول کر بھی یہی آئی ہے، پروپیگنڈا کیا کرتی ہوئی آئی ہیں وہ، عزیز مصر کی بھی لگی گئی بھائی اپنے غلام کے ساتھ، پروپیگنڈا بھی یہ کرتی ہوئی آئی ہیں وہ۔ اور اب جب وہ بیٹھیں گی تو ہوشیار ہو کے بیٹھیں گی نا، یا ایک دم پاگل ہو جائیں گی سب؟ نہیں، تو کیسے ہو گئی؟ اس بات کو سمجھا، یوسف کا حسن اپنی جگہ، شیطان اپنی جگہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ کب کہاں کیسے شیطان فتنے میں مرد یا عورت کو مبتلا کر دے، ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ عمر ہی کیا ہے، تو چھوٹے بچے ہیں۔ اما جی ابا جی سے کوئی پوچھو، اما جی ابا جی جب تم 70-80 سال کے جاؤ گے، جب کون سے تم سے بڑے جائیں گے، جب بھی تو تمہارے لیے بچے ہی ہوں گے، چوچو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ تو سمجھیں، بچہ کوئی نہیں ہوتا، بچہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے شریعت نے نکاح کے لیے کوئی عمر رکھی ہے؟ ابھی ہم سورت تحریم نہیں پڑھ رہے، ورنہ تفصیلاً اس کے اوپر بات کرتے۔ شریعت نے نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پیدائش سے پہلے بھی نکاح کر سکتے ہو، ولی تو آپ ہو نا۔ نکاح کا کس کے ہاتھ میں؟ نکاح لا نکاح الا بولی، نکاح باپ کے ہاتھ میں نا۔ اب اگر مثال کے طور پر شادی ہو گئی، وہ بڑے ہوئے، پتہ لگا آپس میں ان کا معاملہ نہیں ہو سکتا، طلاق ختم، دوسری جگہ شادی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ویسے نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہو جی، پہلے بالغ ہو، نہیں ایسا کوئی شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا۔ بالغ ہو کر رخصتی ہوگی، نکاح کا ایسا کوئی تصور نہیں کہ نکاح بالغ ہونے کے بعد ہوگا، صحیح؟ اب سمجھے ذرا اس بات کو کہ 1977 کے اندر افریقہ میں واقعہ ہوا، میرے پاس اس کی تصویریں بھی ہیں، کوئی بات دیکھنا چاہے گا میں دکھاؤں گا۔ 7 سال کی بچی حاملہ ہوئی اور اس نے 2 جڑواں بچے پیدا کیے، اور ایسے کہ پیدائش کے بعد بچے اور ماں دونوں صحت مند تھے اور صحت مند رہے۔ میرا اس بات سے بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے 7 سال کی عمر میں جب اس نے 2 جڑواں بچوں کو پیدا کیا ہوگا تو حاملہ 9 مہینے پہلے ہوئی ہوگی نا، مطلب 6 سال 3 مہینے کی عمر میں، 6 سال 3 مہینے کی عمر میں۔ تو سمجھیں اس بات کو، ہمیں تصویری ثبوت سے، تاریخی ثبوت سے نہیں، یا قرآن یا حدیث کے ثبوت سے نہیں، تصویری ثبوت سے یہ بات ہمارے پاس ہے کہ 6 سال کی عمر میں محتاط ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے اللہ نے نماز کس عمر میں فرض کر دی ہے؟ 7 سال کی عمر میں نماز فرض، 9 سال کی عمر میں مار کے پڑھاؤ۔ اس وقت بولو گے چھوٹا بچہ ہے مار کے نہیں پڑھائیں گے؟ بتائیے، اس وقت ہم یہ بات بولیں گے؟ نہیں، ابھی تو چھوٹا بچہ پڑھ لے گا، مارنے کے نہیں، شریعت کا حکم ہے مار کے پڑھاؤ۔
تو مقصد یہاں پہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ تو دیکھنا ہی نہیں نا کہ چھوٹے بچے نہیں، بس آپ نے ان کو پردہ سکھانا. اور سمجھیں زینب والا واقعہ کیسے ہوا ہوگا؟ 4 سال کی بچی کو اتنی بے دردی کے ساتھ عزت لوٹ کے اس کو مار کے جو کچرے میں پھینک دیا گیا، اور ایسے پاکستان میں آن ریکارڈ آن میڈیا 17 واقعات اب تک ہو چکے ہیں. یہ کیسے ہوئے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ 1 2 سال کی، 3 سال کی، 1 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی لڑکی بچی سے بھی شیطان کسی کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے. ابے بھائی یہ ویڈیو ثبوت ہے ہمارے پاس، یہ کوئی قرآن حدیث یا تاریخی ثبوت نہیں ہے. آپ سمجھو یوسف کو دیکھ کے تمام عورتوں نے، سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حق ہے. تم بھی اندھی ہو، تم بھی نابینا نہیں نا، اندھے بغیر کسی ضرورت کے غیر محرم کا سامنا ہونے سے اپنی عورتوں کو بچانا چاہیے. فرمایا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، دیکھا تم نے یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے تم میرے اوپر ملامت کیا کرتی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو اپنے آپ سے کوشش کی پھسلانے کی، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر اس نے میری بات نہیں مانی اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اور معاشرے میں اس سے زیادہ حقیر کوئی ہوگا نعوذ باللہ من ذالک. سنیں ذرا بات. وہ کہتی ہے فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے تم مجھ پر ملامت کری تھی. کیا ہوا اس کے بعد؟ دی اینڈ ہو گیا؟ کوئی اعتراض ہوا، جواب ہوا، کوئی شکوہ ہوا، کوئی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی بھائی جان؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ اب تو وہ بھی وہی کر رہی ہیں. آئی سمجھ میں بات؟ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے یہ کہنے کو کہ یہ تھی وہ بات جس کی وجہ سے تم میرے اوپر ملامت کر رہی تھی، یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ شخصیت، یہ ہے وہ حسن جس میں فریفتہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا اللہ نے اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو ہمیں؟ تو ہماری بھی سمجھ میں آ گیا، وہ اوپر والے واقعے سے سمجھ میں آ گیا. اوپر والے سین نے ہی پورا واضح کر دیا بھائی اب تو ختم. لیکن عزیز مصر کی بیوی یہ جملہ بولتی ہے، اللہ اس کو بھی قرآن کی آیت بنا کے اتار دیتا ہے. مطلب یہ ہے آپ سمجھیں، آپ کسی کو جب کوئی نصیحت کریں گے، کسی اچھی بات کو سمجھائیں گے، کسی بری بات کو سمجھائیں گے، اگر آپ اس میں خود بھی ملوث ہوں وہ نہیں سمجھ سکتا یا آپ اسے نہیں سمجھا سکتے. دیکھو دعوتی حکمت، دعوتی اخلاق، تربیتی اخلاق میں سے ایک بات یہ ہے کہ آدمی برائی کو پہلے خود چھوڑے، پھر سامنے والے کو بھی اس کے حوالے سے سمجھائے. اچھائی کو خود پہلے اختیار کرے، پھر سامنے والے کو بھی اس اچھائی کے بارے میں ترغیب دلائے. گو کہ اگر وہ کسی کو غلط بات یا بری بات پر مثالیں منع کرنے جیسی کیفیت پہ جائے کہ میں اسے منع کروں اور خود وہ کر رہا ہو، اس کی اپنی بات میں طاقت وزن ہو سکے گا؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ یہی وجہ ہے ہمارے دین میں عمل کی ایمان سے بھی زیادہ اہمیت ہے. یہ وجہ ہے کہ اگر عمل نہیں ہے آپ کے ایمان کے سب دعوے درے کے درے رہ جائیں گے. فرمایا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. سنیں ذرا یہ فاستعصم بڑی خوبی ہے اس لفظ کے اندر. میں نے اس کو اپنے آپ سے پھسلانے کی کوشش کی، بڑی خوبی ہے اس کے اندر. دو الگ باتیں یہ، میں نے اس کو اپنے آپ سے پھسلانے کی کوشش کی. آپ سمجھتے ہیں جریج راہب کا جو واقعہ ہے نا صحیح بخاری والا، وہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جریج راہب والے واقعے میں ہی تقویٰ سمجھ میں آ جاتا ہے. جریج راہب والے واقعے میں آپ بھائیوں کے علم میں ویسی سرسری بتا دیتا ہوں کہ جریج نامی ایک راہب تھے، سینٹ جارج مشہور ہے. تو بہت زیادہ تقوی والے، پرہیزگاری والے، اور مطلب جو ایک راہبانہ جو ایک سلسلہ تھا کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو دنیاوی آرائشوں اور دنیاوی آسائشوں سے دور رکھتا ہے، تو یہ بالکل دنیا سے الگ تھلگ اور عبادت میں مصروف رہتے تھے.
اور ان کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں، سب کو فائدہ ہی ہوتا تھا. ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے نا ان کا چرچے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے جریج سے پوچھ لو، کوئی بھی بات ہوتی ہے جریج سے دعا کرا لو، کوئی بھی بات ہوتی ہے جریج کو بلا لو، کوئی بھی بات ہوتی ہے جریج کیا کہتا ہے، ہر بات میں یہی ہوتا تھا. تو اس علاقے کا ایک رئیس جو تھا اس کو اس بات کے اوپر جلن ہونا شروع ہو گئی. اس نے ایک فاحشہ عورت کو بلوایا، ایسی فاحشہ عورت کہ جو علاقے میں سب سے زیادہ اپنی یعنی ایک فاحشہ ہونے میں مشہور ہے کہ وہ اچھے اچھوں کو پگھلا سکتی تھی. اس کو پیسے دے کے کہا کہ کسی طرح جریج سے بدکاری کے معاملات کروا لیں، اس کے بعد ہم جریج کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو بدنام کریں گے. یہ عورت گئی ان کی جھونپڑی پہ، دروازہ بجا، وہ جیسی دروازہ کھولا دیکھا عورت بند کر کے کھڑے. جی کیا کام ہے؟ کہ وہ مجھے بارش تیز ہو رہی ہے، مجھے وہیں کھڑے کھڑے بتائیں کام کیا ہے. وہ بارش تیز ہو رہی ہے نا، میں کچھ دیر آرام کر لوں گا. کہا آپ وہیں دروازے کے سائے میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو کپڑے بستر جو چیز چاہیے وہیں دے دوں گا، اندر نہیں آئیے. وہ راہبہ ہے جو صوفیوں کا ایک سلسلہ، اندر نہیں آئیے. اس عورت نے بہت کوشش کی، انہوں نے نہیں آنے دیا. اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، انہوں نے دھکا دے کے باہر گرا دیا دروازے کو ایسے زور سے باہر. اب تو وہ عورت بپر گئی بہت زیادہ. وہ دندناتی وہاں سے باہر نکلے گی، اس کو چھوڑوں گے نہیں. اور سامنے اس کو ایک چرواہا نظر آیا. وہ اس چرواہے کے پاس گئی، اس سے منہ کالا کرا، حاملہ ہوئی اور یہ مشہور کر دیا جریج نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، یہ اس کا بچہ ہے. اب تو سارے بس پروپیگنڈا جب بڑھتا گیا، ایسا ایسا سب بستی والوں کو یقین ہے کہ اب جریج تو ہوں تو جواب بھی دیں. جریج تو وہ جھونپڑی سے باہر نہیں آتے، اسی لیے تو ہماری شریعت کے اندر صوفیت کو غلط کہا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ سارے کے سارے جھونپڑا توڑنے کے لیے اور جریج کو مارنے کے لیے آگے جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے. جھونپڑا توڑ دیا گیا، انہیں باہر نکال کے مارنے. ان کا بھائی میں نے نہیں کیا. آخر کار کچھ ایک دو لوگوں کو سمجھ میں بات ہوگا، روکو بھائی تیرے پاس کیا ثبوت؟ جریج کہنے لگے میرے پاس کیا ثبوت سوائے اللہ کی مدد کے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی مجھے اس سے بچا سکتا ہے. وہ جو عورت کی گود میں بچہ تھا نا، ایک دم وہ بولنا شروع ہوا. وہ 1-2 دن کا بچہ بولنا شروع ہوا، یہ جریج میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں فلاں چرواہا ہے. اور بستی والوں نے جا کے جب اس چرواہے کو پکڑا، اس سے پوچھا، اس نے اقرار کیا کہ ہاں ایسے ایسے ہوا تھا. تو بستی والوں نے کہا نہیں اب ہم آپ کے لیے مضبوط اس سے بڑا بنا کے دیں گے مکان. ان کا نہیں بھائی، میری اسی جھونپڑی کو ہی درست کر دو، میرے لیے بہت. تو آپ دیکھیں جریج والے واقعے میں معاملہ یہ ہے کہ سامنے جو عورت ہے وہ ایک فاحشہ ہے، ایک بد کردار ہوتا. اگر وہ فاحشہ جریج کو پھسلانے کی کوشش کریں اور جریج نہیں پھسلتے تو ایک بات یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جریج فاحشہ کسی بھی سوسائٹی میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی سوائے یورپ کے. مہذب کسی بھی معاشرے میں فاحشہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھی جاتی، آپ سمجھ. لیکن وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، یہ ہے جملہ. عزیز مصر کی بیوی جب اپنے آپ سے کسی کو پھسلانے کی کوشش کرے تو کون جھٹلانے والا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب؟ یعنی ایک فاحشہ میں اور سپر پاور مصر کے وزیر کی بیوی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. فاحشہ کے کہنے کا انکار کیا جا سکتا ہے مگر اس کے کہنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ دیکھو وہ عورت کہتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اپنے آپ سے اس کو پھسلانے کی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، یہ کیا اس نے بچا لیا؟ کیا یہ اصل میں یہ نہیں ہے. فَاسْتَعْصَمُ بِاللَّهِ، اسے اللہ نے بچا لیا. اسے کس نے بچایا؟ اللہ. اس نے اپنی دانست میں جملہ وہی بولا جو اس کا نظریہ تھا. فَاسْتَعْصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر وہ اپنے رب کی نشانیوں کو نہ دیکھ لیتا تو شاید اس کی طرف مائل ہو جاتا. نعوذ باللہ. وَكَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اس طریقے سے ہم نے اس کو برائی اور بے حیائی سے دور کیا. تو فَاسْتَعْصَمَ بِاللَّهِ، انہیں کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور جب میں اس کو کہہ رہی ہوں اگر اس نے یہ نہیں کیا
لا یسجنن یہ قید کیا جائے گا، ولا یکون من الصاغرین اور یہ حقیر ترین لوگوں میں ہو جائے گا. کیا ہے کیا ہے جملے میں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس جملے میں کیا ہے. یوسف کی شناخت یہ ہے کہ یوسف شاہی محل کا ملازم ہے اور وہ بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ بات سمجھے؟ شاہی محل کے غلام میں اور شاہی قلعے کے دروازہ کھولنے والے ویٹر میں پتہ فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ شاہی محل کا غلام اگر پاکستان میں لینڈ کرے گا نا تو ہمارا وزیر لینے کے لیے جائے گا اس کو. شاہی محل کا، مصر کے شاہی محل کا غلام اگر پاکستان کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے تو ہمارا وزیر لینے کے لیے جائے گا اس کو. یہ شاہی محل کا غلام ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات ابھی؟ چلو اور آسان کر لیتے ہیں. سیکریٹری پومپیو ہیں، یہ جانتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں نا یہ ان کے ماتحت ہیں. امریکن جتنے تھنک ٹینکس ہیں وہ اس آدمی کے ماتحت ہیں. یوسف وہ شخصیت ہے. اور اگر مثال کے طور پر یوسف کے اس اسٹیٹس کو مد نظر رکھیں تو یوسف اگر جیل میں ڈالے گئے زندان میں تو یہ اسٹیٹس تو گیا. یوسف کی جوانی جس اسٹیٹس کے پیچھے گزر گئی، نوجوانی ختم، یہ اسٹیٹس گیا. یوسف کہاں پہنچے؟ جیل میں. عام زندگی، عام لوگوں والی زندگی، بلکہ عام لوگوں سے بدتر زندگی، قیدیوں والی زندگی، جس قید سے اس وقت تک باہر نہیں آ سکتے جب تک اس عورت کی بات. اب میری بات سمجھے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ اس کے جملے کو دیکھیں کہ وہ کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اس نے وہ نہیں کیا جو میں اسے کرنے کا کہہ رہی ہوں. لَيَسْجُنَنَّ، یہ قید کیا جائے گا. وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ حقیر ترین لوگوں میں سے آئے گا. اب سمجھے ذرا اس بات کو. ہمارے ہاں اسٹیٹس فوبیا، 4 ارب روپے کی بیٹا بیٹی کی شادی کی ہے. کتنے کی؟ ماسٹر ٹائل والے نے 4 ارب روپے کی بیٹا بیٹی کی شادی کی ہے. کیا ہے اسٹیٹس؟ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. یہ نہیں کہ اس میں جس میں آپ سمجھیں 2000 لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، وہ والی جہیز والی 2000 لڑکیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، اس میں اس نے کی اپنے ایک لڑکا لڑکی کی شادی. یہ اسٹیٹس. حاجی صاحب کو ہم کہہ رہے ہیں حاجی صاحب نہیں کرو، حاجی صاحب مان لو بات کو. ایک تم کرو گے تمہارے پیچھے لائن لگے گی لوگوں کی. ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگ شادی جیسے مقدس عمل کو زنا سے زیادہ مشکل بنا دیں گے. حاجی صاحب کہیں سے ماننے کو تیار ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب کو اپنے اسٹیٹس کی فکر ہے. حاجی صاحب کو نہیں، لوگ کیا بولیں گے. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اللہ سے ڈرے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے حاجی صاحب کے ساتھ اینڈ میں؟ اوئے ہوئے دیکھنے کا منظر ہے یہ. حاجی صاحب بیچارے جا رہے ہیں میت کی شکل میں، سب کچھ کہاں ہے؟ یہاں. حاجی صاحب کے انتہائی ہونہار ذمہ دار پیارے دلارے لڑکے لڑکیاں آپس میں اس پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہیں کتوں کی طرح. کیا ہوا جی؟ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم اللہ سے ڈر کے کام ہوتا تو اللہ کام میں برکت ڈالتے. اللہ سے ڈر کے کام نہیں کیا، لوگوں سے ڈر کے. آپ کو اپنی اسٹیٹس کی فکر ہے کہ آپ کی عزت نیچے ہو جائے گی. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت اوپر رہنی چاہیے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت کس کے لیے؟ اللہ کے. آپ کی بات نیچے ہو جائے کر دو، لوگ کیا کہیں گے بولنے دو. کرنا کیا ہے؟ جو اللہ کہتا ہے. پھر رو رہے ہیں یار سمجھ میں نہیں آیا ہمارے خاندان برباد کیوں ہو رہے ہیں. اب بھائی آپ کے خاندان برباد اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے خاندانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق چلا رہے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہا یار، کاروبار برباد ہو رہے ہیں. بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم کاروبار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یار. حکومتی استحکام کی شکل ہی نظر نہیں آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ ہم حکومت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے. ہم بھائی یار کتنے ہی ریاست مدینہ بولتے رہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے
میں چھوٹا ہو جاؤں، میری بات نیچے ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نیچے ہونی چاہیے نہیں؟ ہاں، زہریلے جانور نہیں بن جانا چاہیے. وہ بھی ہوتا ہے نا، پاگل کتے کاٹ لے تو 14 انجیکشن لگتے ہیں. دیکھو ہمارے یہاں وہ بھی ہیں. یہ کون سا پاگل کتے ہیں؟ یہ وہ پاگل کتے ہیں کہ جو انسان ہونے کا باوجود بھی پاگل کتوں والی حرکتیں کرتے ہیں. جس کو دل کرتا کاٹ لیتے اور کہتے ہیں کاٹنا میرا حق ہے، میں پاگل ہوں. پاگل کتا کسی کو کاٹ لیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بھونکتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ کریں تو معنی ہوتا ہے کہ میں پاگل کتا ہوں، کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے، مجھے گولی مار دو. ہاں، اب آپ سمجھیں میرے بات کو کہ انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے اللہ کے دین کے نام پر کسی کو بھی ذلیل کر دیا، کسی کو بھی جھاڑ دیا، کسی میں بھی عیب بتا دیا، کسی کو برائی ہو گئی، یہ کر دیا وہ کرو، فساد کر کے کہہ رہے نہیں دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے یہی کہا، یہی ہوگا. ایسے نہیں ہوگا، اب ایسے بھی نہیں ہوگا. اب میری بات سمجھے نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف عقل مندی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بلانا چاہیے. آپ ہمارے یہاں مسئلہ یہ زندگی میں نہیں سمجھا 30-40 کا مسئلہ، پورے سال پھرتا رہا اس کے ساتھ. جب اسے 30-40 نہیں سمجھا، باپ مر گیا، اب کہہ رہا ہے تیجا نہیں کریو، یہ بدعت ہے. اس کا باپ مر گیا تو اسے آپ سمجھا رہا ہے؟ پورے سال اس کے ساتھ پھر رہا تھا، شادی تیرے سامنے ہوئی، سارے معاملات، تجھے مٹھائی کھلایا، اس میں خوشخبری ہے میرا، سارا ہو گیا. بچہ والے دن جا کے کہہ رہا ہے کان میں کان دینے کی روایت ثابت نہیں. ابے اللہ کے بندو، اس پر پہلے سے ذہن سازی کرنی ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس وقت میں مسئلہ اسی ٹائم جا کے تم نے اس پہ بوم مار دینا ہوتا ہے. کیا میں تو شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اور ایسے زہریلے طریقے سے بتا رہا ہوں. آدمی بجائے شریعت کو اختیار کرنے کا شریعت سے متنفر ہوتا ہے. پھر کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، 3 بنیادی نصیحتیں ذہن میں رکھیں. پہلا، محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے. عقائد کی کتابوں میں، ہمارے دین کی جتنی بھی عقائد کی کتابیں ہیں ساری اٹھا کر دیکھ لیں. میرا مطلب عقائد کی کتابوں سے جو محدثین کی لکھی ہیں. کچھ تو ہمارے ہاں وہ بھی ہے نا کہ چند ایک مسائل میں کتاب لکھ دی اور اسی کا نام کتاب العقائد رکھ دیا. تو ایسا نہیں، جو محدثین نے کتابیں لکھی ہیں تو وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے، کوئی بھی ایسی عقیدے کی کتاب نہیں ہے جس میں آپ کو یہ عنوان نہ ملے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت اللہ کے لیے ہے، نفرت اللہ کے لیے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جو غیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا وہ شرک کرے گا. جو غیر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ جو چیز اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ میں اس کا اثبات کر رہا ہے. اور پھر وہ تو میں نے شروع میں بتا دیا نا، یا تو اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہوگا اور یا جھوٹ بول رہا ہوگا. تو اللہ سے محبت وہ کرنی چاہیے جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا. کیا فرمایا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تو اس لیے کوشش کریں اس بات کی، اللہ سے محبت کرنا شروع کریں، اور اس کا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کے مطابق پیروی کریں. جس جس بات کی آپ کو، جس جس سنت کی آپ کو اللہ نے استطاعت دے دی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا. دوسری بات کہ یاد رکھیں اس بات کو، انسان کا افضل و اشرف ہونا اس کے بشر ہونے میں ہے. بشر ہونے کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمارے لیے کوئی فضیلت ہو. تیسری بات کہ یہ بات سمجھیں، اسٹیٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے طور، حتیٰ کہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو طریقہ اللہ کی قسم اتنا زبردست تھا، وہ اپنے کام کاروبار میں اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. اب وہ پتہ ہے لوگ ان سے، ان کے کام کاروباروں کو دیکھ کر متاثر ہو کر ان کی طرف مائل ہوئے. لوگ ان کے رشتے ناتوں کے طریقے دیکھ کے لوگ ان کی طرف مائل ہوئے. لوگ ان کے کھانے پینے دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوئے ہیں. یقین کریں، ہماری اگر ہم اپنا بیٹھ کر احتساب کریں، جو خود کو ہم مہذب کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، ہماری وہ کون سی ایسی ادا ہے جسے دیکھ کر غیر مسلم ہماری طرف مائل ہوا ہے؟ لیکن اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کے پڑھے، اپنی نہیں، غیر مسلموں نے جو ہمارے دین کی تاریخ لکھی ہے، غیر مسلموں، اسے اٹھا کر آپ پڑھو تو صحیح. وہ صحابہ کو دیکھ دیکھ کر، صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ دیگر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ دیکھ کر یہودی عیسائی، وہ بت پرست، وہ ان کے طور طریقے دیکھ کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے. یار ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ایسا. آپ سمجھے اس بات کو، وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ طور طریقے نہ رہے.
ہم نے غیروں کی یعنی عقائد میں، مسائل میں، عبادات میں، معاملات میں، معمولات میں، معاشرت میں، معیشت میں، سیاست میں ہم نے غیروں کی تقلید کر کے اپنا آپ، اپنا تشخص کھو دیا، جس کی وجہ ہے کہ اب آپ میں کون سی ایسی انوکھی بات ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے. آپ سب تو وہ کر رہے ہو جو وہ کرتے، آپ وہ کرتے جو آپ کا تھا تو وہ آپ کو دیکھتے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار ٹخنے سے اوپر رکھا، چوچو نہیں رکھے گا. لیکن انگریز نے اگر شارٹ پہن لیا نا تو چوچو وہ پہن کر آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کو ننگا کرنے سے منع کیا. اللہ کا بندہ آدھے کولوں پہ پینٹ رکھ کے چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ذہنی جسمانی غلام بنا رہے گا، کبھی آقا بننے کا سوچے گا نہیں. مزہ تو جب ہے جب وہ تمہارے فیشن کو اختیار کریں جیسے کہ انہوں نے صحابہ کے فیشن کو اختیار کیا تھا. آپ مزے کی بات تو دیکھو میرے بھائی، یہ سر ڈھانپنے کا تصور یورپ میں کہاں سے گیا تھا؟ چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، چھوٹی سی تحقیق کا نقطہ دے رہا ہوں. سر ڈھانپنے کا تصور انگلینڈ کے اندر کہاں سے گیا؟ آپ ان کی 300 سالہ یعنی پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پھر 100 سالہ پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں کہ قوم اپنے آپ کو مہذب کہلاتی ہے سر ڈھانپ کے، قوم اپنے آپ کو مہذب کہلاتی ہے پورے کپڑے پہن کے. عورت مہذب جب کہلائے گی جب اس نے وہ جالی والا کپڑا اپنے آگے ڈالا ہو. آج بھی ملکہ الزبتھ باہر آتی ہے محل سے، کیا ہوتا ہے ہیڈ کے ساتھ؟ اور بھائی میرے اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مہذب مانی جانے والی عورت کون ہے؟ انگلینڈ کی ملکہ ہے نا. دنیا میں اس سے زیادہ مہذب کو عورت کہے گی میں اس سے زیادہ مہذب ہوں. ہمارے والی میں تو ہماری والی تو ہماری حالانکہ وہ تو شوہروں کو اپنے کہنے پہ چلا رہی ہیں. آپ سمجھے ذرا. بہرحال اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.